جتنی بھی تعریف کی ہے مگر اس تعریف کی ایک حد ہے، کیونکہ مخلوق اللہ نے خود اپنی حمد خود کی ہے مگر وہ مجازن حمد کہلاتی ہے، کسی دوسرے کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. ہاں وہ مجازن حمد کہلاتی ہے، حقیقت حمد ہوا جو دوسرا کرے. تو آپ نہیں کہتے سیلف ریکمنڈیشن، جو اپنے آپ کی خود تعریف کرنی ہے از نو پریز، یہ تعریف ہے ہی نہیں. یہ آپ کو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا مطلب؟ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے. سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، اپنی فضیلت یا اپنی تعریف کرنا تعریف ہے ہی نہیں. تعریف ہوتی ہے کہ کوئی کرے. جتنے انہوں نے خدا کی تعریف کیا وہ ہے مخلوق. مخلوق کی ایک حد ہے، اس لیے خدا کی جو مدح کی گئی ہے اس کی ایک حد ہے. اور مصطفیٰ کی تعریف کس نے کی ہے؟ مخلوق نے بھی کی ہے، اللہ نے بھی کی ہے. اللہ نے بھی کی ہے. اب جو اللہ نے کی ہے نہ اللہ کی حد ہے نہ مدح مصطفیٰ کی کوئی حد ہے. یہ وجہ نہ اللہ کی کوئی حد ہے نہ مدح مصطفیٰ کی. آئیے اس کو ایک مرتبہ قرآن مجید کے پروجیکٹر پہ چڑھا کے اس کے فوٹو دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں ایک فنی استدلال کے ذریعے سے میں نے یہ کمپیریزن ہولڈ کر کے اس کی کثرت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے فن کی روح سے. قرآن مجید کا ایک اپنا فن ہے. قرآن مجید میں جتنے مشتقات استعمال ہوئے ہیں لفظ حمد سے، ایک ہے محمد، محمد رسول اللہ. ایک ہے احمد، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ایک ہے محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایک ہے حمید. حمید جو ہے یہ صیغہ ہے صفت مشبہ کا، اور صفت مشبہ جس وقت کے فاعل کے معنی میں ہو اس وقت اس میں مذکر اور مؤنث میں تمیز ہوتی ہے. جس وقت یہ حمید بمعنی محمود ہوگا تعریف کیا ہوا تو مذکر مؤنث میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. اس لیے رجل الحمید بھی آتا ہے، امرۃ الحمید بھی آتا ہے، امرۃ الحمیدہ نہیں آتا. اگر کوئی آدمی عربی جاننے والا امرۃ الحمیدہ نہیں کہ بولے گا، اس لیے کہ یہ مفعول کے معنی میں ہے. اب اگر اس کو فاعل کے معنی میں آپ لے لیں تعریف کرنے والا تو یہ احمد کے معنی میں چلا جائے گا. جو معنی احمد کے ہیں وہی حمید کے معنی میں ہوں گے. اور اگر حمید بمعنی محمود ہو تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب دیکھتے ہیں جو لفظ حمد سے کلمے بنے ہیں 4، ایک محمد، ایک احمد، ایک حمید، ایک محمود. اب دیکھیں کہ اللہ کے اس حصے میں کتنے گئے ہیں. اگر محمد کو لیں تو محمد رسول اللہ سرکار کی ذات ہے، اور اگر اس کو محمود کو لیں تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سرکار کے اس بنگلے کا نام ہے کہ گرمی معاشر میں شفیع الورا خواجہ باس و نشر، شفیع الورا خواجہ باس و نشر، امام الہدا صدر امام الہدا صدر دیوان حشر، امام الہدا امام جب ساری انسانیت کے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، انسانیت اپنے پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ فرما ہوں گے، آسمانی قدسیوں کے ہجوم لگ رہے ہوں گے، لیکن تمام کائنات کی جتنی مخلوق ہے ساری اکٹھی ہو کر کے دھکڑ دھکڑ دل بج رہے ہوں گے. اس وقت اگر کوئی کسی عظمت کے پلیٹ فارم پر ہوگا تو شفیع الورا خواجہ باس و نشر، امام ہائے ہائے اس وقت شفاعت کا اس وقت جس نے شفاعت کا زیرہ پہنا ہوا ہوگا شفیع الورا شفیع الورا. ایک امت محمدیہ کا نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوق اکٹھی ہوئی ہے سب کی شفاعت کرنے والا شفیع الورا خواجہ باس و نشر، امام الہدا صدر دیوان حشر.
اب پوچھنے لگے اس بنگلے کا نام کیا ہے؟ رب کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب کچھ عمر سیدھا بھی ہو گیا ہوں اور قرآن مجید کی مشق بھی نہیں کر سکتا کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ قرآن مجید کی اپنی لذت ہے، نہ وہ کسی تقریر کی ہے، نہ وہ کسی نعت کی ہے، نہ کسی اور آپ دیکھیں اس میں تسلسل، روانی، حسن بیان، ترکیبوں کی چستی، اسلوب بیان اور حسن معنی اور کثرت معنی کا ہجوم اور اپنے اصل مدلول پر جسے بارش جا کے گرتی ہے، اس سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ قریب ہے کہ یہ تو اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ رب کی طرف منسوب ہو تو اعتماد کے لیے نہیں استعمال ہوتا، یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ علم عقیدہ کا ان قریب مطلب یقینی بات ہے کہ تجھے مقام محمود پر فائز کریں گے۔ یعنی قرآن مجید میں جو لفظ حمد سے آگے کلمے بنے ہیں، ایک انفینیٹو ورب ہے، ایک اس کے ڈیریویٹیوز ہیں، ایک مصدر ہے، ایک اس کے مشتقات ہے۔ جس سے لفظ بنے ہیں انفینیٹو ورب وہ مصدر ہے، اس سے جو آگے بنے وہ ڈیریویٹیوز ہیں، مشتقات ہیں۔ کا جو اصل مصدر ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، ابھی اس کے مشتقات پر گفتگو کرتے کہ جو اس سے لفظ بنے وہ کتنے ہیں۔ کا قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے اسماء اور مشتق مادہ ہم سے وہ کل 4 ہیں، 5واں نہیں ہے، 4.25 بھی نہیں ہے۔ ان میں ایک کون سا ہے؟ کہا مقام محمود، پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہ شفیع الورا، کہا جائے باس و نشر۔ انسانیت آدم علیہ السلام سے چل کے ایک ایک نبی کے پاس جا کے اپنی گزارشات پیش کر چکی ہوگی۔ بخاری باتیں کرتے ہو کہ دوسرے کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے نماز جنازہ کے بعد دعا مت مانگو۔ یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، یہ تو کہاں سے لایا ہے؟ دوسرے کا ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت یہ ہوئی ہے، سب سے پہلا بدعتی فرقہ یہ ہے جو ایصال ثواب کے منکر کہتے ہیں، پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بدعت پہلی بدعت ایصال ثواب کا انکار ہے، اس کے بعد ملا علی قاری نے لکھا۔ اور دوسرے کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ وہ قیامت کے میدان میں سنی تجھے کہتا ہے پہلے میرا عقیدہ مانتا کہ کام چلے، اور تیرے عمل میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس چلے۔ اس پر صاحب فتح الباری شرح بخاری یہی حدیث شفاعت، یہ دیکھی ہوئی بات ہے، سنی سنائی بات ہے، اور کتاب کے اندر حوالہ جات لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی پمفلٹ نہیں چھپے گا، کوئی اخبار نہیں نکلے گا، کوئی ریڈیو اسٹیشن پر اناؤنس نہیں ہوگا، کوئی ٹی وی نہیں چلے گا، اس وقت یہ سب اکٹھے کس طرح ہو جائیں؟ یہ جتنے بھی کہتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یہ وہی ہوں گے، اختلاف نہیں کریں گے، کہتے چلو ٹھیک ہے۔ اب اپنے عمل کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ آگے تو یہ مجبوری تھی، اب نظر نہیں آتا تھا، اب تو نظر بھی آ رہا ہے، اب سیدھے ادھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ پتا چلا کہ اب بستر بندے کا وہ کھلے گا نہیں، یہ بستر باندھنے کی اصل میں جگہ ہے۔ اس وقت بندہ خدا تلاش کیوں کریں گے؟ سنی تو خوش نصیب ہے، قیامت میں سب سے پہلے تیرا عقیدہ ریکگنائز ہوگا، اس کے بعد قیامت شروع ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ چلو اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرو، کہتے یہ کیوں کہیں گے؟ کہا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کوئی مشکل وقت آ پڑے تو اللہ کا کوئی بندہ تلاش کرو۔ یہ سنیوں کا عقیدہ اس وقت رہنما ہوگا جب یہ تجویز پیش کی جائے گی تو پوری انسانیت اکٹھی ہو کر کے ان میں سے ایک بھی نہیں اختلاف کرے گا، میں نہیں مانتا، ہم نہیں کسی کے پاس جاتے، تو کہیں گے ٹھیک ہے چلو۔ آدم علیہ السلام، یہ لمبی بات ہے، اس پر گفتگو نہیں کرتے، وہ لفظ محمد پر بحث ہے، 2-4 جملے اس پر بولنا چاہتا ہوں۔ کرتے کرتے آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اور کسی بندے کے پاس جانا